Dr. Savera Prakash, first Hindu women to contest 2024 election from Buner. जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने बात की बहादुर औरत की. मैं समझती हूँ कि एक आपके सामने जो एक अक्स आपको नज़र आ रहा है सवेरा की शक्ल में, वो एक बहादुर खातून का है. क्योंकि बुनेर की सोसाइटी को जितना मैं जानती हूँ, उसमें एक खातून का जनरल इलेक्शन लड़ना नामुमकिन सी बात, मुझे, मैं मुश्किल नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ नामुमकिन सी बात मुझे नज़र आती थी. लेकिन और फिर अगर आप अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं तो मसला और भी, या मसाइल या चैलेंजेस और भी बढ़ जाते हैं. लेकिन सवेरा ने ठाना कि नहीं, मसाइल को नहीं देखना, मुश्किलात को नहीं देखना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है. सवेरा, कैसे रही आपकी ये जर्नी और किस किस्म के चैलेंजेस थे? क्योंकि मैं चाह रही हूँ आप बताएं ताकि लोगों को, वो जो समर ने बात की ना कि लोगों को ये बताना और एक्सेप्ट करना होगा कि खातून एक इंसान है और इंसान का हक होता है, इसमें जिन्स नहीं होती. तो कैसा रहा ये सफ़र? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में इनविटेशन मिली और मैं आज इस एज अ स्पीकर इस प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ. जो आसमा जहांगीर जैसे शख्सियत है, मतलब उन्होंने ये ज़ाहिर किया है कि इस तरह की शख्सियतें फ़ौत हो के भी हमारी ज़िंदगियों पे स्टिल असर रखती है. ये एक प्रूफ है जो आप भी आज बैठे हुए, हम भी बैठे हुए, कि मेरी पर्सनली मेरी लाइफ में भी आसमा जहांगीर जैसे लोगों ने, बेनज़ीर भुट्टो जैसे, उनकी वजह से ही मेरे लिए रास्ते खुले थे कि मैं FSC के बाद मुझे पेरेंट्स ने MBBS के लिए भेजा. वरना तो हमारे ज़िले में मैट्रिक के बाद लड़कियों की शादी करा देते, बस बात ख़त्म. मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट फ़ीमेल हूँ जिन्होंने जनरल इलेक्शन पे कंटेस्ट किया है. सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, ओवरऑल जनरल फ़ीमेल. और इंडिया मीडिया के अकॉर्डिंग पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट फ़ीमेल माइनॉरिटी हूँ जिन्होंने जनरल इलेक्शन कंटेस्ट किया है. और ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ आसमा जहांगीर, बेनज़ीर भुट्टो और उनकी एग्जांपल्स है जो स्ट्रॉन्ग वीमेन थी, जो अपने हक के लिए, अपने लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाती थी. सिमिलरली मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, माइनॉरिटी, फिर फीमेल, हम कह सकते हैं कि टोटली ऑप्रेस्ड क्लासेस. इसमें जो हमारा, फिर ऊपर से हमारा जो जोन है उसको भी एक ख़तरनाक जोन समझा जाता है. पर मेरी कैंपेन में अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी मिली है. एक मैंने आज़ादाना कैंपेन चलाई है और आवाम की पूरी पज़ीराई मुझे मिली है. जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा का इमेज था, हमारे पठानों का इमेज था, इवन हमारे पाकिस्तान का इमेज, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से चांस मिला था कि मैं उसको पॉजिटिव साइड भी दिखा सकूं कि मीडिया पे हम सिर्फ जो नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट करते हैं तो पॉजिटिव भी है उसमें. एग्जांपल में जो आज़ाद तरीके से जा रही हूँ, कैंपेन कर रही हूँ, एक जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट है, जहाँ पे औरतों को अलाउड नहीं है कि वो बाहर भी निकले, तो इससे बहुत एक पॉजिटिव इमेज गया है. स्पेशली हमारा जो यूथ था, यूथ चंक हमारे बुनेर में बहुत ज़्यादा था, उनसे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन मिला था. उनके लिए, यूथ के लिए, फीमेल्स के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए ये जो डर था फर्स्ट स्टेप का कि ये हम सियासत में जाएंगे कैसे, सियासत में जाके हमें कैंपेन के टाइम में रिएक्शन कैसे मिलेगा, तो वो डर आई होप कि थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा उनके माइंड में भी आ गया कि उनका भी ये हक है, वो भी कर सकते हैं. जैसे कि मैम समर बिलोर ने बोला कि 3 ज़्यादा बड़े मसले होते हैं: टिकट, एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पब्लिक और फिर कैंपेन.
ٹکٹ کے لیے تو میں بہت زیادہ تھینکفل ہوں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور میم فریال تالپور کو کہ انہوں نے یہ سمجھا اور یہ ان کی دور اندیشی کی ایک جو پروف ہے کہ ایک ایسے علاقے سے جہاں سے ایک فیمیل بھی الیکشن کے لیے کبھی نہیں کھڑی ہوئی, اس علاقے میں ایک فیمیل مائنورٹی کو, اور وہ بھی پھر ایک لوور مڈل کلاس کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا. مڈل اور انفارچونیٹلی ہمارے جو لوور اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو کبھی بھی مطلب یہ بہت کم ہی چانس ملتا ہے کہ وہ جا کے جنرل الیکشن لڑ سکے کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ پاکستان بھی پروگریس کی طرف جا رہا ہے, پر ہمیں بھی اس میں کام کرنا چاہیے. صرف اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے, لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اپنا ایکسپیرینس میرا جو مجھے ڈے ون سے پتا تھا کہ میں جیت نہیں سکتی الیکشنز, کیونکہ جس ایریا سے میں الیکشن کمپین کر رہی تھی وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے لیے ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی سے تھے. پھر اس کے علاوہ مفتی فضل غفور جے یو آئی سے میری ہی کنسٹیٹوئنسی سے وہ الیکشن کے لیے کھڑے تھے. میری کنسٹیٹوئنسی سے بابک صاحب این پی کے وہ کھڑے ہوئے تھے. تو مجھے کنفرم تھا کہ میں جیت نہیں سکتی, پر میں نے وہ جینڈر گیپ جو تھا نا اس کو تھوڑا کم کرنا تھا کہ یہ جو جنرل الیکشنز نہیں ہوئے, فیمیل نے کبھی نہیں لڑے, کہ یہ جینڈر گیپ کو شو کرتا ہے. ہمارا الٹریسی ریٹ بھی ہمارے زون میں بہت زیادہ ہے, اسپیشلی لڑکیوں کا. تو اس کو کم کرنے کے لیے, تھوڑا سا امپاور کرنے کے لیے میرا یہ جو اسٹیپ تھا نا, صرف میرا یہی گول تھا. اس کے علاوہ جو میم سمر بلور صاحبہ نے چیلنجز کی باتیں کی, ایکسیپٹنس فرام دا پبلک سے الحمدللہ سے بہت زیادہ مجھے سپورٹ ملی تھی. مجھے نہ صرف خیبر پختونخوا کے پٹھانوں نے, پر بلوچستان, سندھ اور ایون جو پنجاب میں بھی پٹھان رہتے ہیں تو ان سے بھی بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی. پر ساتھ ساتھ میں مجھے آن لائن ہیراسمنٹ بھی ملی, جیسے کہ میم نے بولا کہ یہ ابیوز ہوتا ہے, ہیراسمنٹ ہوتی ہیں, اسپیشلی جب ہمارے بزرگوں کو, اور اسپیشلی میرے پرسنلی مطلب مجھے جو فیل ہوتا تھا, میرے پیرنٹس کو جب برا بلا کہتے تھے اس پہ بہت زیادہ افسوس فیل ہوتا تھا. پھر جو کمپین کے دوران میرے لیے چیلنجز تھے نا, وہ سوشل چیلنجز, کلچر چیلنجز, جو بایسز ہوتے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ. پھر اسپیشلی پھر ایز اے فیمیل مائنورٹی سے تھوڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ریسورسز کا بھی مسئلہ تھا. ان لوگوں نے بہت زیادہ کمپین چلائی میرے اگینسٹ, اسپیشلی میلز نے. سیم جو میم سمر نے بولا ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ووٹ زیادہ نہ لے, سیم سچویشن میری بھی تھی. کیونکہ ایک تو میں لائک بہت ینگ 25 ایئرز اولڈ ابھی سیاست میں آئی ہوں, مجھے یہ چیلنجز پتہ ہے, مجھے یہ جو ریزرویشنز ہے ان کا پتہ ہے, پر لوگوں کی جو سپورٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی, اور جتنی زیادہ لوگوں کی سپورٹ تھی پھر اس کے بدلے میں مجھے اتنی زیادہ ریزسٹنس بھی فیل ہو رہی تھی. یہ جیلسی رکاوٹ میرے لیے ثابت ہوئی. اس جیلسی میں ان لوگوں نے بہت زیادہ جو تھے پلاننگ کی تھی, بہت زیادہ دوست جو ایک دوستوں کی شکل میں بارگینرز بھیجے گئے تھے. ہمارے پولنگ ایجنٹس نہیں تھے, صرف دو تین اسٹیشنز پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس تھے, اس کے علاوہ نہیں. دھمکیاں ملی ہیں, حملے ہوئے ہیں میرے پہ, جو میں نے اس سے پہلے ہائی لائٹ بھی نہیں کیے. دھمکیاں تو آتی رہتی تھی, پر ہم نے سیریس نہیں لیا. ہمیں مطلب وارننگز بھی, میرے تھریٹس بھی کہ آپ یہ بس ٹکٹ رکھ دے, آپ نہ اور کانٹیسٹ کرے. پر میں اپنی بات پہ ہی کھڑی رہی. میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی وہ بائک آؤٹ کیا کہ نہیں, اب میں نے یہ اسٹیپ لیا, اب مڈل میں نہیں چھوڑ سکتی. مجھے پیبلز سے مارا گیا جو میرے پہ لگے بھی تھے, اور وہ ایون مطلب میں نے ایک دو مجھے ہاتھ بھی لگے تھے, تو مطلب میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ابھی تک.
اس کے علاوہ یہاں کے کمپین کے سین کا مجھے نہیں پتہ. جو ہمارے ایریا میں وہاں پہ ایک سوزوکی کراتے ہیں, جو میوزک پارٹی کا میوزک ہوتا ہے وہ اس میں چلتا ہے. تو جو فرسٹ مارننگ تھی اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا, میں کمپین کے لیے نکل گئی. تو اس دن اس سوزوکی پہ شارٹس ہوئے تھے اس پہ. تو جو سیکنڈ ٹائم وارننگ ملی اس ٹائم جو ہمارے سیکیورٹی فورسز تھے انہوں نے بھی میرے فادر کو سختی سے منع کیا, اور مجھے اس دن پیرنٹس نے گھر سے باہر نہیں جانے دیا. وہ ایک دن سوشل میڈیا پہ بھی تھا جس دن پھر مجھے جو میٹنگز تھے جلسے تھے وہ پلان کیے گئے تھے, پر مجھے پھر اپالوجی دینی پڑی کہ میں بیمار تھی, کیونکہ میں اس ٹائم انڈیا کا کوریج بہت زیادہ تھا تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتی تھی. تو مجھے اپالوجی دینی پڑی. میں نیکسٹ ڈے پھر میں نے ڈبل ایفرٹ کی, اور جو اس دن کے مس ہوئے میٹنگز تھے ان پہ بھی گئی تھی, اور جو پلان تھے پرائرلی ان پہ بھی جانا پڑا تھا. پر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے جو زیادہ نیگیٹو مجھے لگا تھا نا, وہ انفارچونیٹلی یہی تھا کہ جو جینڈر کارڈ یوز کرتے ہیں, مائنورٹی کارڈ یوز کرتے ہیں, اور میں اس چیز کو اس طرح سے مطلب نیگیٹیولی میں میلز کو بھی نہیں وہ کرنا چاہوں گی, کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری فیمیلز کی طرف سے بھی ہماری فیمیلز کو سپورٹ نہیں ملتی, اور میرے خیال سے تو ان سے زیادہ ریزسٹنس ملتی ہے. کیونکہ پرسنلی اگر میں وہی اپنا سوشل میڈیا دیکھتی ہوں, کمنٹس بہت زیادہ اچھے جو ہوتے ہیں وہ میلز سے. فیمیلز یوزولی مجھے ڈسکریج کر رہی ہوتی ہے, یوزولی وہی اپیرنس پہ آ جاتی ہے, آپ کا ناک صحیح نہیں ہے, آپ بولتی صحیح نہیں ہے. انفارچونیٹلی مجھے 5 لینگویجز آتی ہے پر مجھے ایک لینگویج کوئی بھی ٹھیک سے نہیں آتی, تو یہ میرا ایک بیریئر ہے. پر میں اپنی طرف سے لوگوں کے حق کے لیے نکلی تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ الیکشن ہار کے بھی میں نے یوتھ کو, ویمن کو اور مائنورٹیز کو امپاور کیا ہے, ان کو دکھایا کہ ہم بھی باہر نکل سکتے ہیں, ہم بھی اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سویرا, آپ بھلے ہی الیکشن ہار گئی ہوں لیکن آپ دلوں کو جیت لیا ہے.